السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آغوش مادر میں اپنی والدہ کی صداقت اور پاکیزگی کی گواہی دینے تک کو بیان کیا تھا، تو اس سے آگے کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے، پھر جب لڑک پن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت و دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات جب یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے، حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ یہود نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا کرتے۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس زمانے کے حالات اور مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تھے تاکہ ان کی صداقت، فضیلت اور برتری نمایاں رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا ہونا تھا، پھر آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا ہی نہ ہوا۔ برس، جذام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصاری کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورۃ آل عمران میں ہے۔ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ علیہ السلام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفہ رسول